علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. دو شخص آئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر اور کھانا تناول کر رہے تھے اور کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک تیسرا شخص آیا، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. ہم تینوں جب کھانا کھانے لگے تو اس کے پاس تو کوئی روٹیاں نہیں تھی، ہم دونوں کے پاس روٹیاں موجود تھی. میرے پاس 3 روٹیاں تھی، اس کے پاس 5 روٹیاں تھیں. وہ تیسرا شخص جب شریک ہو گیا اور ہم تینوں نے مل کر وہ 8 روٹیاں کھا لیں. جب وہ جانے لگا تو 8 روٹیوں کے عوض جو ہم نے رکھی تھی اس نے 8 درہم رکھے. اور درہم بہرحال ایک قیمت رکھتی تھی چیز، گرچہ کہ چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے، لیکن اس درہم کے بھی پھر بعد میں ٹکڑے کیے گئے ہیں اور پھر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی تھی. تو 8 درہم اس نے رکھے ہیں. یا امیر المومنین بتائیے کہ میرا کتنا حق ہے، اس کا کتنا حق ہے؟ کہا کہ تم آپس میں مسالمت کر لو اور جو جتنا حق لینا چاہتا ہے وہ لے لے اور دوسرے بھائی کو جو ہے معاف کر دے. کہا کہ یا امیر المومنین میں کہتا ہوں کہ میرے پاس گرچہ 3 روٹیاں تھیں لیکن میں نے اپنی ساری روٹیاں رکھ دی. اس کے پاس گرچہ 5 روٹی تھی، اس نے بھی اپنی ساری روٹیاں رکھ دی. تو جب اس نے 8 درہم رکھے ہیں تو ہم دونوں کو برابر برابر حصہ ملنا چاہیے. مجھے بھی 4 درہم ملنے چاہیے، اس کو بھی 4 درہم ملنے چاہیے. لیکن یہ میرا دوست کہتا ہے کہ نہیں، میری 5 روٹیاں تھی اس لیے میرے 5 درہم ہوں گے، تمہارے 3 روٹیاں تھی تمہارے 3 درہم ہوں گے. مولا متقیان کو جلال آ گیا اور کہنے لگے 1 درہم کے لیے لڑ رہے ہو اور 1 درہم کے لیے میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہو؟ کیا ہو گیا؟ یہ مال دنیا فانی ہے، اگر وہ لے لیتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر تم نے کچھ کشادہ دلی سے کام لیا ہے تو پروردگار اس کا اجر دے گا تمہیں. چھوڑ دو یہ دنیاوی معاملات. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں امیر المومنین آپ فیصلہ کیجئے کہ میرا کتنا ہے اس کے کتنے ہیں. میرے مولا نے فرمایا کہ اگر اب تم چاہتے ہو کہ تمہارے بارے میں فیصلہ ہو تو پھر یاد رکھو کہ ایسا فیصلہ ہوگا جو حق اور انصاف کے مطابق ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے. اس سے کہا نہیں یا امیر المومنین، کیا نقصان ہوگا؟ یا 4 نہیں ملیں گے تو 3 مل جائیں گے، میری 3 روٹیاں تو تھی، کم از کم 3 مل جائیں گے. کیا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں فیصلہ کروں تو میں فیصلہ کرتا ہوں. اس نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ فیصلہ کیجیے. میرے مولا نے فیصلہ سنایا. کہا کہ دیکھو تمہارے پاس 3 روٹیاں تھی، تمہارے دوست کے پاس 5 روٹیاں تھی، وہ تیسرا شخص آ گیا، تم تینوں نے مل کر وہ 8 روٹیاں مل کر کھائی ہیں. چونکہ 8 روٹیاں 3 افراد نے کھائی ہیں تو ہر روٹی کو تم 3 حصوں میں تقسیم کرو. انہوں نے ہر روٹی کو 3 حصوں میں اپنے ذہن میں تقسیم کیا. کہا یہ جو 8 روٹیوں کے حصے بنے ہیں اور ٹکڑے بنے ہیں وہ کتنے بنے؟ پھر 3 حصوں میں اگر 8 کو تقسیم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ملا کر یہ 24 ٹکڑے بن گئے. کہا اب 24 ٹکڑوں میں سے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ سب نے برابر سے کھانا کھایا ہے تو کتنے ٹکڑے سب نے کھائے ہوں گے؟ کہا کہ سب نے 8 ٹکڑے کھائے ہوں گے. اس نے بھی 8، میں نے بھی 8، اس نے بھی 8. ٹھیک ہے. کہ اب یہ بتاؤ کہ تمہاری جو 3 روٹیاں تھی اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ اس نے کہا 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے بنتے ہیں. کہ تمہاری دوست کے پاس جو روٹیاں تھی 5 روٹیاں، اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں؟ کہ اس کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں. کہ اب سمجھ میں آیا کہ جو وہ 8 درہم رکھ کر گیا تھا، تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے تو ویسے ہی خود کھا لیے، 1 ٹکڑا تمہارا بچ گیا. اور تمہارے دوست کے 15 ٹکڑے بنتے تھے، اس نے بھی 8 ٹکڑے اپنے کھائے تھے، 60 ٹکڑے بچ گئے تھے. اس نے 60 ٹکڑے دیے تھے اور تم نے 1 ٹکڑا دیا تھا. وہ جو 8 درہم شخص رکھ کر گیا ہے اس میں تمہارا حق نہ 4 درہم کا بنتا ہے نہ 3 درہم کا بنتا ہے، صرف 1 درہم کا تمہارا حق بنتا ہے. آئے ہائے، ڈر ہے ہمیں بھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو کبھی کبھار بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر امام وقت آ گئے تو ہمارے لیے خوشحالی آ جائے گی، اور یقیناً ایسا ہی ہے. عمومی طور پر دنیاوی طور پر مکمل پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا، لیکن عدل اور انصاف قائم ہوگا جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام فرمائے کہ یہ حق ہمارا ہے یا فلاں کا ہے، یہ تمہارا حق نہیں ہے. اس لیے اگر ہم مولا متقیان جیسی حکومت چاہتے ہیں جو عدل اور انصاف کی، اور یقیناً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، تو ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا سا ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں کھا لیا ہے. اور ہم جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ عدل اور انصاف چاہیے ہمیں، اور واقعی ایمان میں آ کر عدل و انصاف قائم کر دیا اور کہا کہ یہ ساری چیزیں بھی تمہیں پھر واپس کرنی پڑے گی، تو کیا ہم میں اتنی طاقت ہوگی کہ واپس کر سکیں؟
اور انشاءاللہ ہوگی یقیناً. جب محبان اہل بیت ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری جان چلے جائے تو حاضر ہے. یہ مال کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ حق اور انصاف کہاں پر ہے اس کے مطابق یقیناً ہم جھکنے والے ہوں گے. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.